استغفار ایک چھوٹی لیکن طاقتور دعا۔ قرآن مجید میں موجود استغفار کے 8 فضائل۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں استغفار کے 8 فضائل ذکر کیے جائیں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہ کون کون سے 8 فائدے حاصل ہوں گے اگر آپ استغفار پڑھنے کا معمول بنا لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو کوئی استغفار کو لازم پکڑے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر تنگی میں آسانی، ہر غم سے دوری کا سامان پیدا فرمائیں گے اور اسے ایسی جگہ سے رزق نصیب فرمائیں گے جہاں اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ محترم ناظرین، اسلام بطور دین ایک مکمل ضابطہ حیات جو مسلمانوں کو بامقصد زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، یعنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، صحیح اور غلط کی آگاہی دی۔ اب یہ انسانی عقل پر منحصر ہے کہ وہ سیاہ کرتا ہے یا سفید، لیکن انسان خطا کا پتلا ہے اور اللہ ہمیشہ اپنے بندوں کے ساتھ رحم کا معاملہ کرتا ہے۔ اس لیے اس نے مسلمانوں کے لیے ہدایت کا راستہ بھی کھلا رکھا ہے تاکہ اگر کوئی مسلمان گناہ کا مرتکب ہو جائے تو توبہ و استغفار سے فلاح کا راستہ پا سکے۔ استغفر اللہ، یا اللہ مجھے گناہگار کو بخش دے، یہ ایک سادہ لیکن طاقتور دعا ہے۔ گناہوں کے بوجھ سے اگر دل بھاری ہو، ذہن پریشانیوں کا شکار ہو جائے تو استغفر اللہ کی ایک سادہ سی دعا آپ کے دل کو پرسکون کر دیتی ہے، جسے کسی بھی وقت جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں۔ بلا شبہ توبہ استغفار کرنے سے اللہ اپنے بندوں پر رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک عمل سے بھی امت کو استغفار کی طرف متوجہ فرمایا۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، اللہ کے سامنے توبہ کرو، بے شک میں بھی دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم ایک مجلس میں آپ کے ساتھ 100 مرتبہ استغفار کا یہ کلمہ پڑھنا شمار کیا کرتے تھے، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم۔ استغفار کے فوائد۔ ہمارا دین ہمیں گناہوں سے بچنے کا درس دیتا ہے، لہٰذا اگر خلوص نیت کے ساتھ توبہ کی جائے تو بارگاہ الہی میں قبولیت کا درجہ پاتی ہے اور گناہوں کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مسلمانوں کی فلاح کے لیے استغفار کے 8 بڑے فوائد بتائے ہیں۔ نمبر 1، یہ رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ استغفار کی اہمیت اس طرح بیان کی گئی ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگتے رہو، بے شک وہ ہمیشہ معافی دینے والا ہے، یعنی صرف اللہ سے رحمت کے طلبگار رہیں کیونکہ وہ ہی معاف کرنے والا ہے۔ ایک حدیث کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ نمبر 2، دولت اور اولاد میں برکت۔ آج کے اس دور میں لوگ دولت کمانے کی دھن میں اس قدر غافل ہو چکے ہیں کہ وہ اسلام اور اللہ کے ساتھ اپنے فرائض کو بھولتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ توبہ کرنے کے لیے کچھ وقت نکالنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی برکت سے اللہ رزق، مال و دولت اور اولاد میں اضافہ کرتے ہیں، اور اس بات کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے۔ نمبر 3، دعا کی قبولیت۔ خلوص دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے سے دعا کی قبولیت کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ کسی مومن کے لیے دعا سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ جو کچھ بھی اپنے رب سے مانگتا ہے، جس بھی چیز کی امید رکھتا ہے، ایک دن اس کا رب اسے نواز دے گا، کیونکہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنے پر قادر ہے۔ نمبر 4، رزق میں اضافہ۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ وعدہ ہے کہ اللہ سے معافی طلب کرتے رہو، وہ رزق میں خیر و برکت عطا کرتا ہے۔ مومن کے رزق میں یہ فراوانی ایک مخصوص مدت کے لیے ہوتی ہے۔ اس کی بات کی وضاحت اس طرح کی گئی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو جلد فراموش کر دیتا ہے اور اللہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے مومنین اسے فراموش کریں، اس لیے استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے فرمان مصطفیٰ ہے کہ جس نے استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیا، اللہ اس کی ہر پریشانی دور فرمائے گا اور ہر تنگ دستی سے اسے راحت عطا فرمائے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔
نمبر 5، معافی کا ذریعہ۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو آزمائشوں اور مصیبتوں سے دوچار کرتا ہے۔ در حقیقت یہ مومن کا امتحان ہے۔ اللہ اس طرح مومن کی اپنی ذات اور اسلام پر اعتقاد کی مضبوطی کو جانچتا ہے۔ ایسے وقت میں شکوہ نہیں، اللہ سے معافی مانگنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، کیونکہ رب العالمین اپنے معافی کے طلبگار بندے کو سزا نہیں دیتا بلکہ معاف کرتا ہے، اور عام زندگی میں ہمیں بھی یہی طرز عمل اختیار کرنے کا درس دیتا ہے۔ نمبر 6، رحمت کی بارش۔ توبہ استغفار کی فضیلت بندے کے لیے اللہ کی رحمت اور فضل کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بے شک اللہ بہت رحیم و کریم ہے، اور جب ہم اس سے گڑ گڑا کر معافی طلب کرتے ہیں تو وہ ہمیں ہدایت عطا کرتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے اور ہمارا دل اپنی جانب راغب کر لیتا ہے۔ نمبر 7، زندگی میں استحکام۔ اس وقت ہماری زندگی عدم تحفظ کا شکار ہے، اور بلا شبہ استغفار کا ورد ہمیں دنیاوی زندگی میں صبر عطا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ ہمیں ذہنی، جذباتی اور روحانی طور پر مضبوط کرتا ہے۔ قرآن میں ایک جگہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور پھر اس سے توبہ کرو، وہ تمہارے اوپر آسمان سے بارش برسائے گا اور تمہیں اپنی طاقت میں سے طاقت بخشے گا۔ نمبر 8، اللہ کے فضل کا حصول۔ قرآن مجید میں استغفار کرنے والے سے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ اس کو اپنے بے پناہ فضل سے نوازے گا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قرآن میں اللہ اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ اور تمہارے لیے باغات مہیا کرو اور تمہارے لیے دریاؤں کا سامان مہیا کرو۔ محترم ناظرین، اسی لیے روز کم از کم 100 مرتبہ سے لے کر 1200 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ پڑھنے کی عادت بنائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔